السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جب آپ قرآن کھولتے ہوں گے اور 30 پارہ کے اندر یہاں سورہ الفجر میں 27 نمبر آیت میں جب آپ خالی الف کو دیکھتے ہوں گے تو یہاں پر اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 20 میں جب یہاں پر لوگ خالی الف کو دیکھتے ہوں گے تو زبر زیر کیا لگائیں گے پتہ نہیں، اور اسی طریقے سے غلط پڑھ کر آگے چل دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا لگائیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ طٰہٰ کے اندر یہاں پر بھی دوستو خالی الف آپ کو دکھتا ہوگا، سانس توڑ کر کے خالی الف میں آخر لگائیں گے کیا، زبر یا زیر یا پیش کیا لگائیں گے۔ تو دوستو اس کا قاعدہ میں آپ کو فل بتانے والا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ نئے یوزر ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ سورہ 30 پارہ کے اندر سورہ الفجر ہے، آیت نمبر 27۔ جب یہاں پر آپ سانس توڑیں گے تو یہاں پر آپ کو الف کے پر کیا لگانا ہے۔ اگر پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر نفس المطمئنۃ رجعی ملا کے پڑھیں گے تو کوئی قاعدہ رول آپ کو یہاں پر فالو نہیں کرنا، مطلب کوئی قاعدہ آپ کو یعنی ڈائریکٹ الف خالی گر جائے گا، حمزۃ الوصل ہو جائے گا ملا کے پڑھنے پر۔ لیکن آپ اگر یہاں پر مطمئنہ جب رک جائیں گے، سانس توڑیں گے تو یہاں پر آپ کو قاعدہ لاگو ہو جائے گا۔ تو ملا کے پڑھنے پر آسان ہے، لیکن سانس اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کو قاعدہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ سانس توڑنے پر یہ الف خالی ہے تو زبر زیر پیش لگائے کیا لگائے، یہ اکثر لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر قاعدہ میں آپ کو بتا دوں، جب بھی خالی الف دیکھے، ٹھیک ہے، خالی الف دیکھے تو الف کے بعد لام آئے تو زبر لگا دینا ہے، اور جب الف کے بعد لام نہیں آئے گا تو آپ کو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ تیسرے حرف میں دیکھیں یہاں پر کیا ہے، الف ایک حرف، را دو اور جیم کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے آپ کو زیر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرے حرف پر پیش ہو تو آپ کو پیش لگا دینا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سانس توڑ دیں گے 27 نمبر آیت میں تو ہم کو یہاں پر زیر لگا کے پڑھنا ہے اس طریقے سے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ یاسین کے اندر یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 20، یہاں بھی اگر سانس توڑ دیں گے تو یہاں پر سانس توڑیں گے تو آپ یہاں پر قاعدہ لاگو ہو جائے گا، یعنی الف خالی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے کیونکہ لام نہیں آیا ہے۔ الف ایک تا دو با تین تو یہاں زیر ہے تو زیر یہاں پر لگانا اس طریقے سے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تو یہاں پر آپ کو زیر لگا دینا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تو اس طریقے سے یہاں بھی پڑھنا ہے، آپ کو تیسرے حرف کو یہاں بھی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوستو سورہ طٰہٰ کے اندر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پر سانس توڑیں گے تو ٹھیک ہے، ہارون اخی، تو یہاں پر سانس توڑیں گے تو آپ کو یہاں پر الف پر وہ قاعدہ لاگو ہو جائے گا، تو الف خالی ہے، یہاں بھی آپ کو الف کے بعد دیکھیے لام نہیں دکھ رہا ہوگا تو یہاں پر بھی آپ کو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، تو الف ایک شین دو دال تین تو تیسرے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر سورہ طٰہٰ کے اندر یہاں بھی آپ کو پیش لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے، اشدد بہ ازری، اس طریقے سے یہاں پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیے، اشدد بہ ازری، تو سمجھ میں آ گیا، الف کے بعد لام آئے تو زبر، اور الف کے لام نہیں آئے گا تو تیسرے حرف کو دیکھنا، پیش ہے تو پیش لگا دینا ہے، اور اگر دو قاعدہ ہو گیا، اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو آپ کو زیر ہی لگا دینا ہے۔